الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وبعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس من البينات من الهدى والفرقان وبعد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج والصوم رمضان متفق عليه. بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولی اما بعد. تمام قسم کی تعریف ہے اللہ رب العزت کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور درود و سلام ہو ہمارے پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. انشاءاللہ تعالی آج کے اس لیکچر میں ہم سیکھیں گے رمضان کے مسائل. چونکہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہ بابرکت مہینہ آ رہا ہے جس کی بڑی فضیلت ہے. یہ نیکیاں کمانے کا ایک مہینہ ہے. شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اجر و ثواب کے لحاظ سے یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہے، اور ہر کسی شخص کے لیے، ہر انسان کے لیے ہدایت کے لیے ایک بہترین ذریعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس مہینے کو بنایا ہے. شیاطین، سرکش شیاطین کو قید کر دینا، یہ ایک شخص کے لیے ایک چانس ہے کہ وہ اپنی زندگی میں تبدیلی لائے. بے شک انسان کے دلوں میں بھی شر ہوتا ہے. شیاطین کے قید ہونے کے باوجود لوگ گناہ کے کام کرتے ہیں رمضان میں بھی، کیونکہ شر شیطان کی طرف سے بھی ہوتا ہے، اور جو انسان گمراہ ہو چکا ہے، غلط راستے پہ جا چکا ہے، تو اس میں بھی شر ہوتا ہے. خیر، بات یہاں چل رہی ہے کہ اس بابرکت مہینے کے تعلق سے چند احکام و مسائل ہم سیکھیں. اتنا بڑا اور بابرکت مہینہ جب ہمارے پاس آ رہا ہے تو کہیں ایسا نہ ہو کہ بغیر علم یا کم علمی میں اس کی جو رحمتیں اور برکتیں ہیں اس سے ہم جو ہے دور ہو جائے یا اس کو ہم کھو دیں. تو ضروری ہے ہر مسلمان کو علم حاصل کرنا. ہم بار بار پڑھتے ہیں فریضۃ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. تو ظاہر سی بات ہے یہ ان فرائض میں سے ہیں جو ایک مسلمان کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رکھے ہیں. تو اس کا علم حاصل کرنا تو اولاً فرض ہے آپ کے لیے. تو چلیے ہم شروعات کرتے ہیں. تو یہاں پر روزہ، جس کو ہم کہتے ہیں اردو میں، جس کو صوم عربی میں کہتے ہیں، اور قرآن مجید نے بھی اس کو اسی لفظ سے جو ہے پکارا ہے. احادیث میں بھی صیام جو صوم کی جمع ہے یہ الفاظ آپ سنتے ہیں. تو یہاں پر ہے صوم یعنی صیام، یہ کیا ہوتا ہے انشاءاللہ تعالی اس کے بارے میں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، صرف اس کی رضا کے لیے خالص ایک بندہ، ایک مومن، ایک مسلمان صبح سے لے کر شام تک بھوک اور پیاس سے جوجھتا ہے، یعنی کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکتا ہے، شہوات سے رکتا ہے، یہاں تک کہ جو اپنی بیوی کے ساتھ وہ ہم بستری کرتا ہے جو کہ جائز ہے، وہ اس سے بھی اپنے آپ کو روکے رکھتا ہے. اس کا نام ہے روزہ، اس کا نام ہے صوم. تو یہ صوم، یہ روزہ ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے. فی الحال میں ہم یہاں پر اس کے مسائل کے تعلق سے جو ہے بات کرنے والے ہیں. تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے روزے کے مسائل. چلیے ہم شروعات کرتے ہیں. سب سے پہلے روزہ فرض ہے. روزہ ہر مسلمان بالغ باشعور پر فرض ہے. کچھ جگہوں پر ایکسیپشنل، کہاں پر روزہ فرض نہیں ہوتا ہے، اجازت ہے قضا کرنے کی، انشاءاللہ وہ بھی ہم یہاں پر دیکھیں گے. تو سب سے پہلا پوائنٹ، روزہ فرض ہے. حضرت ابن
عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، کہ اسلام کی جو بنیادیں ہیں وہ 5 ہے۔ اسلام کی جو بنیادیں ہیں وہ کتنی ہیں؟ 5۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، کہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود، کوئی خدا نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے جو ہے رسول ہے، نبی ہے، پیغمبر ہے۔ وہ اقام الصلاۃ، اور نماز کو قائم کرنا، یہ اسلام کی بنیادیں ہیں، 5 بنیادی ارکان ہیں۔ وہ ایتاء الزکاۃ، اللہ نے جس کو مال دیا ہے اس میں سے وہ زکوٰۃ دے۔ والحج، اور زندگی میں ایک بار بیت اللہ کا یعنی اللہ کے گھر کا جو ہے وہ حج کرے۔ وصوم رمضان، اور رمضان کے روزے رکھے، جو کہ 30-29 روزے ہوتے ہیں رمضان کے، ہم سبھی جانتے ہیں۔ تو یہاں پر اس حدیث سے ہمیں بات پتہ چلی، جو کہ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، متفق علیہ حدیث ہے، اور دنیا کا ہر مسلمان اس بات کو جانتا ہے کہ روزہ یعنی صوم یہ اسلام کے 5 بنیادوں میں سے 5 پلر میں سے ایک پلر ہے، یعنی اس کو ڈھانا یعنی عمارت کو ڈھانے کے برابر ہے۔ تو یہاں پر اسلام کی جو بنیاد ہے، اسلام جو ہے یہ 5 پلرز، 5 بنیادی جو ہے ستونوں پر کھڑا ہوا ہے، جس میں سے ایک ہے روزہ۔ تو روزہ یہ فرض ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ روزے کی فضیلت، چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ روزے کی فضیلت، اس کے تعلق سے حدیث آتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ کیا ہے یہاں پر؟ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وغلقت ابواب جہنم، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وسلسلت الشیاطین، یہاں پر شیاطین کا جو سلسلہ ان کو جو ہے قید کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر ہمیں بات پتہ چلی، جنت کے دروازے کھولنے اور جہنم کے دروازے بند کرنے سے مراد یہ ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس مہینے میں کئی لوگوں کے جو ہے دلوں کو پھیرتا ہے، اور وہ لوگ اپنے گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ جنت کے حصے دار بن جاتے ہیں، اور جنت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اور کچھ لوگ گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ گناہوں کو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کا کیا معاملہ ہوگا آپ سبھی جانتے ہیں۔ تو ایک بہترین حدیث یہاں پر ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور سرکش شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے۔ تو ایک شخص کے لیے، ایک انسان کے لیے بڑا ہی بہترین مہینہ ہے کہ اس میں جو ہے وہ ہدایت کا طلبگار بنے، ہدایت کو حاصل کرنے کی کوشش کرے، یعنی کتاب اللہ کو پڑھے، احادیث کو پڑھے، نمازوں کا اہتمام، روزے رکھے، اور اللہ کو خوش کرنے کی، راضی کرنے کی کوشش کرے۔ اسی طرح رمضان کی فضیلت ہمیں اس بات سے بھی پتہ چلتی ہے کہ رمضان میں کیا گیا عمرہ، جو اللہ یعنی بیت اللہ کا جو ہم جا کر طواف کرتے ہیں اور اس کے جو ارکان جو مکمل ہم کرتے ہیں، تو رمضان میں جا کر جو لوگ عمرہ کرتے ہیں اللہ کے گھر کا، ان کو حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ عام مہینوں میں جو عمرہ کیا جاتا ہے وہی عمرہ اگر رمضان میں کیا جائے تو اس میں حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے سنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک عورت ام سنان سے فرمایا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے اس عورت کا نام بھی لیا مگر میں بھول گیا، تو تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں چلتی؟
عورت نے عرض کیا ہمارے پاس صرف 2 اونٹ ہیں، 2 اونٹ تھے، ایک پر میرا شوہر اور بیٹا دونوں حج کے لیے گئے ہیں، اور اب ایک اونٹ گھر میں ہے جس پر ہم پانی وغیرہ لاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جب رمضان آئے تو تم عمرہ کر لینا، اس کا ثواب حج کے برابر ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ دیکھیے کتنی بڑی فضیلت ہے رمضان کی کہ حج کے برابر ثواب دیا جا رہا ہے عمرے کا۔ ٹھیک ہے، چلیے آگے چلتے ہیں۔ روزے کی ایک اور فضیلت، بہترین بات ہر مسلمان کو یہ جاننا چاہیے، اس حدیث کو پڑھنا چاہیے۔ قیامت کے دن روزہ سفارش کرے گا، ریکمنڈیشن، یعنی جو لوگ روزہ رکھا کرتے تھے پابندی کے ساتھ، رمضان کے فرض روزے رکھتے تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک قیامت کے دن وہ روزہ سفارش کرے گا، ریکمنڈیشن کرے گا کہ اس بندے نے تیری خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کیا، تو میری سفارش اس کے حق میں قبول کی جائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ اور قرآن قیامت کے دن بندے کے لیے سفارش کریں گے۔ قرآن بھی کرے گا، روزہ بھی کرے گا۔ روزہ کہے گا اے میرے پروردگار، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو کھانے پینے اور اپنی خواہشات سے روکے رکھا تھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ قرآن کہے گا اے میرے رب، اے میرے رب، میں نے اس بندے کو رات میں قیام کے لیے سونے سے روکے رکھا، لہٰذا اس کے بارے میں میری سفارش قبول فرما۔ چنانچہ دونوں کی سفارش قبول کی جائیں گی، مطلب اس شخص کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اسے مسند احمد اور طبرانی نے روایت کیا ہے۔ چلیے چوتھی فضیلت آپ سنیے، روزے کا اجر بے حساب ہے۔ دیکھیے بہت اہم حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کے ہر نیک عمل کا ثواب 10 گنا ہوتا ہے۔ ہر آدمی کے ایک نیکی کا ثواب 10 گنا تک ہوتا ہے، یا 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک ہوتا ہے، 700 ٹائمز تک، نیت اور خلوص کے مطابق بڑھا کر دیا جاتا ہے۔ لیکن روزے کے ثواب کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے لیے ہے۔ کون؟ یہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا اجر دوں گا۔ روزے دار اپنی ساری خواہشات اور کھانا پینا صرف میری خاطر چھوڑتا ہے۔ روزے دار کو 2 خوشیاں حاصل ہوتی ہے۔ وہ 2 خوشیاں کون سی ہوتی ہے؟ ایک خوشی جب وہ روزہ افطار کرتے وقت، دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت، یعنی جب وہ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ملاقات کرے گا جو روزے دار تھا، جب وہ روزہ کھولتا ہے تب ایک خوشی اس کو ملتی ہے، اور دوسرا جب وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اور اس کا اجر پائے گا۔ مزید آپ نے فرمایا روزے دار کے منہ کی بو، جب انسان خالی پیٹ ہوتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کے جسم کے پیٹ سے جو بو آتی ہے منہ کے ذریعے سے، کہ اس کے منہ کی بو اللہ تعالیٰ کو مشک کی خوشبو سے زیادہ پسند ہے۔ نیز آپ نے فرمایا کہ روزہ گناہوں سے بچنے کے لیے ڈھال ہے، مطلب جو روزہ رکھتا ہے اخلاص کے ساتھ گناہوں سے وہ بچتا ہے۔ لہٰذا جب کسی کو روزہ ہو تو فحش گوئی نہ کرے، گندی باتیں نہ کرے، بیہودہ باتیں نہ کرے۔ اگر کوئی اسے برا بھلا کہے یا لڑنے کی کوشش کرے تو وہ روزے دار کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ کتنی پیاری حدیث ہے، دیکھیے اس میں کتنی ساری باتیں آ گئی ہے کہ روزے دار کے لیے روزہ سفارش کرنے والا ہے۔ دوسرا یہاں پر روزے کے تعلق سے اللہ نے کہا میں اس کا اجر دوں گا۔ آپ دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوری کائنات کا مالک، وہ کہہ رہا ہے کہ اس کا اجر میں دوں گا۔ ہم دیکھتے ہیں دنیا کے اندر کسی انسان کا جو اسٹیٹس ہے اور اس مطابق وہ جب کہتا ہے کہ فلاں چیز میں دوں گا، تو ہم اس کے اسٹیٹس کے حساب سے اندازہ لگاتے ہیں کہ وہ کیا دے گا۔ لکھ پتی ہے تو ہم سوچتے ہیں 1000 2000 دے دے گا، کروڑ پتی ہے تو ہم سوچتے ہیں لاکھ کچھ دے دے گا، 50,000 کچھ دے دے گا، اربوں پتی ہے تو ہم بولتے ہیں کچھ نہ کچھ بڑی چیز عطا کرے گا۔ لوگوں کے اسٹیٹس کے مطابق ہم طے کرتے ہیں کہ وہ کیا دینے والا ہے، لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات خود کہہ رہی کہ میں اس کا اجر دوں گا، تو آپ اندازہ لگائیے کہ اس کا لیول کتنا ہوگا، جس کی پوری کائنات ہے، جس کا اینڈ آج تک ہم نہیں لگا سکے، کہ اس کا اینڈ کدھر ہے ہم پتہ نہیں لگا سکے، پتہ نہیں کر سکے۔ تو آپ اس رب کی بات سنیے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میں اس کا اجر دوں گا۔
پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اس کو دو خوشیاں ہیں روزے دار کو جو اخلاص کے ساتھ رکھتا ہے روزہ. ایک جب روزہ کھولتا ہے تو راحت محسوس ہوتی ہے، اور دوسرا جب وہ مجھ سے ملے گا اس کا اجر اس کو جب دیا جائے گا. پھر ساتھ ہی ساتھ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب کوئی روزے سے ہو تو بےہودہ باتیں نہ کرے، گندی باتیں نہ کرے، فحش باتیں نہ کرے، برائیوں سے بچے، کوئی لڑائی بھی کرے تو اس سے لڑائی نہ کرے. تو یہ دیکھیے روزے کی فضیلت. اسی طرح حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں. جنت کے کتنے دروازے ہیں؟ 8 دروازے ہیں. ان میں سے ایک کا نام ریان ہے، اس میں سے صرف روزے دار ہی داخل کیے جائیں گے. نمازی لوگوں کے لیے ایک دروازہ ہے، ٹھیک ہے، عابد لوگوں کے لیے ایک دروازہ ہے، روزے دار کے لیے ایک دروازہ ہے. تو ایسے 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ خاص روزے داروں کے لیے ہے. تو خاص اسپیشل کیٹیگری، خاص اسپیشل انٹرنس رکھا گیا. آپ سوچئے جو پابندی سے روزے رکھتا ہے رمضان کے، جب اس کا اسپیشل ویلکم کیا جائے گا اسپیشل گیٹ سے، تو لوگوں کی نظر میں جب وہ آئے گا تو وہ سوچے کہ اس کا کیا مقام اور مرتبہ اور اس کو عزت دی جا رہی ہے اس کے رب کے نزدیک. تو یہ دیکھیے یہ ہے روزے کی فضیلت جس کو ہم بہت ہی معمولی سمجھتے ہیں، اور بہت سارے مسلمان روزے نہیں رکھتے ہیں جبکہ بہت بڑا گناہ ہے. انشاءاللہ اور بھی آگے باتیں آئیں گی. اب ہم آگے بڑھتے ہیں روزے کی اہمیت. چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں. روزے کی اہمیت، امپورٹنس آف سیام، امپورٹنس آف صوم، ٹھیک ہے، فاسٹنگ، یعنی روزے کی اہمیت کتنی ہے. ایک فرض روزہ بلا عذر ترک کرنے کا کفارہ ساری عمر روزے رکھ کر بھی نہیں کیا جا سکتا. مطلب ایک شخص جان بوجھ کر اگر ایک روزہ چھوڑتا ہے بغیر کسی مجبوری کے، تو وہ اگر پوری زندگی روزے رکھتا رہے گا تو بھی اس کا بدل نہیں ہو سکتا. اب جس کے ساتھ ہو چکا ہے وہ خالص دل سے اللہ سے توبہ کرے، دوبارہ روزوں کو ترک نہ کرے، دل میں ٹھان لے کہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ کوئی شخص جان بوجھ کر فرض روزہ رمضان کا چھوڑ دیتا ہے تو وہ پوری عمر روزے رکھتا رہے گا تو بھی اس کا بدل نہیں دے سکتا، اس کا کفارہ ادا نہیں کر سکتا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افطر یوم من رمضان من غیر عذر ولا مریض لم یقضی صیام الدہر وَإِن سَامَهُ، کہ آپ نے فرمایا جس نے بلا عذر، بلا مرض، بلا بیماری کے، بغیر کسی بیماری کے ایک روزہ بھی ترک کیا، ساری عمر روزے بھی رکھا تو اس کا کفارہ نہیں بن سکتا. اسے بخاری نے روایت کیا ہے. اسی طرح رمضان کی برکتوں سے محروم رہنے والا بے نصیب ہے. یہ کس نے کہا؟ چلیے غور سے سنیے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رمضان آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مہینہ تم پر آیا ہے اس میں ایک رات ایسی ہے جو قدرت اور منزلت، جو قدر و منزلت کے اعتبار سے، مطلب جو اس کا سٹیٹس ہے، اس کا جو لیول ہے، 1000 مہینے سے بہتر ہے. یعنی 83 ایئرز سے بھی زیادہ ہوتا ہے. 1000 مہینے سے بہتر ہے. جو شخص اس کی سعادت حاصل کرنے سے محروم رہا، جس نے اس کو مس کر دیا، اس میں عبادت نہیں کی، وہ ہر بھلائی سے محروم رہا. مطلب اس نے ایوری تھنگ لاس کر دیا، سب کچھ. فرمایا لیلۃ القدر کی سعادت سے صرف بے نصیب، بد نصیب ہی محروم رہ سکتا ہے. اسے ابن حبان نے روایت کیا ہے. ہم جانتے ہیں کہ رمضان میں ایک رات ہے شب قدر جو آنے والی ہے، اور یہ 5 راتوں میں ہم کو تلاش کرنا ہے. 21 رمضان یعنی 20ویں روزے کی رات، 20واں روزہ جب آپ رکھتے ہیں اس کے بعد جو آپ افطار کرنے کے بعد جو رات آتی ہے اس کو 21ویں شب کہتے ہیں. تو 21ویں، ویسے 23ویں 22واں روزہ آپ جب کھولتے ہیں اس کے بعد والی رات، 25، 27 اور 29، یہ 5 راتیں ہیں. ان میں سے شب قدر کبھی بھی ہو سکتی ہے. اس کی تفصیل ہم بعد میں کبھی دیکھیں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکمتاً اس کو چھپا کے رکھا، مطلب بتایا تھا لیکن اپنے نبی کو بات بتانے کے بعد پھر دل میں سے نکال لیا
تاکہ لوگ اس میں عبادت کریں۔ اور وجہ کیا تھی آپ جانتے ہیں، دو مسلمان آپس میں لڑ رہے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رات بتائی گئی تھی، آپ بتانے کے لیے وہاں آئے تھے، لیکن دو لوگوں کو لڑتا ہوا دیکھا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس جھگڑے کی بے برکتی کی وجہ سے اس چیز کو اللہ کے رسول کے دل سے نکال دیا، اور آپ بھول گئے، آپ نے کہا میں تمہیں بتانے آیا تھا، لیکن یہ معاملہ جو چل رہا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس وجہ سے اسے میرے دل سے اٹھا لیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ لڑائی جھگڑا کتنی بری چیز ہے۔ دوسرا اس میں اللہ کی حکمت ہے کہ انسان عبادت کرے، یہ 5 راتوں میں سے ہم کو تلاش کرنا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ رمضان پانے کے باوجود مغفرت حاصل نہ کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ جب اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں ہلاکت ہے مطلب بہت بری بات ہے۔ دیکھیے حدیث طویل ہے، لمبی ہے، میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو ممبر لانے کا حکم دیا۔ ممبر وہ جو پلیس، وہ چیز ہوتی ہے جس پر کھڑے رہ کر خطبہ دیا جاتا ہے۔ آج کل ممبر مٹی، سیمنٹ اور فرش کے بنے ہوتے ہیں، جو مسجد کے امام کے جو ہے مصلی کی قریبی ہوتے ہیں۔ 3 سیڑھیاں آپ نے دیکھی ہوں گی، 3 5 اس طرح سے ہوتے ہیں۔ تو اس زمانے میں لکڑی کا بنا ہوا تھا، جب ضرورت ہوتی تو اس کو لا کے رکھ دیا جاتا تھا اور پھر بعد میں ہٹا دیا جاتا تھا۔ تو آپ نے ممبر لانے کے لیے کہا، ممبر لا کر رکھا گیا۔ تو صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے لا کر اس کو رکھ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر چڑھے اور فرمایا آمین۔ پہلی سیڑھی پہ اپنا پیر رکھا سیدھا اور کہا آمین۔ پھر جب دوسری سیڑھی پر چڑھے تو پھر کہا آمین، اور تیسری پہ چڑھے تو پھر کہا آمین۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے تشریف لائے تو ہم نے عرض کیا، یعنی صحابہ نے جو آپ کے کمپینینز تھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ہم نے آپ سے ایسی بات سنی جو اس سے پہلے نہیں سنی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب جبرائیل یعنی فرشتے جو اینجل ہے جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے تھے اور کہا اس آدمی کے لیے ہلاکت ہے جس آدمی نے رمضان کا مہینہ پایا اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی حاصل نہ کر سکا۔ اس کے جواب میں نے کہا آمین۔ اور اپنے گناہوں کی بخشش اور معافی نہ حاصل کر سکا، رمضان کا مہینہ پانے کے بعد بھی اس نے جو ہے اپنے گناہوں کی بخشش حاصل نہ کی، مطلب اس نے نیک عمل نہیں کیے، روزے نہیں رکھے، گناہوں سے توبہ نہیں کی، تو میں نے کہا آمین۔ اس کے جواب میں نے کہا آمین۔ پھر دوسری سیڑھی پر جب میں نے قدم رکھا تو جبرائیل نے کہا ہلاک ہو جائے وہ آدمی، وہ شخص جس کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نام آئے اور وہ درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا، جواب میں کہا آمین۔ پھر جب میں تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جب جناب جبرائیل نے کہا جس شخص نے اپنے ماں باپ یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا، یعنی اس کی زندگی میں اس کے ماں باپ زندہ ہے یا دونوں میں سے کوئی ایک ہے، اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کی، مطلب ان کی خدمت کر کے ان کو خوش نہیں کیا، اس کے لیے بھی میں نے کہا ہلاکت ہے۔ تو میں نے جواب میں کہا آمین، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے کہا جس کے ماں باپ زندہ اور وہ ان کی خدمت نہ کرے اور ان کو خوش نہ کرے اور اپنی جنت نہ بنا لے تو وہ بھی شخص ہلاک ہو جائے۔ تو میں نے کہا آمین۔ دیکھیے دعا کرنے والے حضرت جبرائیل سب سے بڑے فرشتے، اور آمین کہنے والے محبوب اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور اب وہ آمین کہہ رہے تو دیکھیے اس شخص کا کیا حال ہوگا، مطلب ڈیفینیٹلی اس کی ہلاکت اور بربادی طے ہے، فکس ہے۔ تو یہ بہت بری چیز ہے کہ رمضان کا مہینہ ایک شخص کو ملتا ہے اور اس میں وہ اپنی مغفرت نہیں کراتا، مطلب وہ عبادات میں نہیں لگتا، توبہ نہیں کرتا، استغفار نہیں کرتا، روزے نہیں رکھتا ہے، بس جو ہے وہ دین سے دوری بنائے رکھا ہے اور نہ روزوں سے اس کو مطلب ہے، یا روزے رکھتا ہے تو بس فارمیلٹی کے طور پر روزے رکھتا ہے، نہ اللہ کے کلام سے وہ جڑا ہے، نہ مسجد سے جڑا ہے۔ بس ایسے آدمی کا کیا حال ہوگا آپ خود سوچئے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ایک نویں بات یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ روزہ خور کو اس کا جو انجام ہے، روزہ خور کسے کہتے ہیں؟ جو روزہ نہیں رکھتے ہیں، خور کہتے ہیں کھانے والے کو، روزہ کھا جا رہا ہے مطلب روزہ نہیں رکھ رہا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا؟ جان بوجھ کے جو روزے نہیں رکھتا ہے۔ حضرت ابو امامہ بہلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ
میرے پاس دو آدمی آئے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آپ کے پاس دو آدمی آئے، انہوں نے مجھے بازو سے پکڑ کر مجھے ایک مشکل چڑھائی والے پہاڑ پر لے گئے اور دونوں نے کہا اس پہاڑ پر چڑھیے۔ میں نے کہا میں نہیں چڑھ سکتا۔ انہوں نے کہا ہم آپ کے لیے سہولت پیدا کر دیں گے، سپورٹ کریں گے۔ بس میں چڑھ گیا، حتیٰ کہ میں پہاڑ کی چوٹی پر ایک دم پیک پر اوپر چلا گیا اور پہنچ گیا جہاں میں نے شدید چیخنے کی آوازیں سنی۔ پوچھا یہ آوازیں کیسی ہے؟ تو انہوں نے بتلایا کہ یہ جہنمیوں کی چیخ کی آواز ہے، یہ جہنم کے لوگ ہیں جو جہنم کے اندر ہے۔ پھر وہ میرے ساتھ آگے بڑھے جہاں میں نے کچھ لوگ الٹے لٹکے ہوئے دیکھے، جو الٹے لٹکے ہوئے تھے، سر نیچے تھے پیر اوپر، جن کے منہ کو چیر دیا گیا تھا، جبڑوں سے ان کو پھاڑ دیا گیا تھا، یہاں سے چیر دیا گیا تھا، جن سے خون بہہ رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا یہ وہ لوگ ہیں جو روزے کے وقت سے پہلے افطار کر لیا کرتے تھے، یعنی روزے نہیں رکھتے تھے۔ خزیمہ اور ابن حبان انہوں نے جو اس کو روایت کیا ہے۔ دیکھیے روزہ خور کا کیا انجام ہوگا، جو روزے نہیں رکھتے ان کا کیا حال ہونے والا ہے، کہ ان کے جبڑوں کو چیرا جا رہا تھا، ان کے خون بہہ رہے تھے، وہ چیخ رہے تھے، چلا رہے تھے۔ یہ جو عذاب ہے یہ قیامت کے دن دیا جائے گا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غائب کی چیزوں میں سے ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے۔ فرشتوں کے ذریعے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ بات پہنچا دی، جو لوگ روزہ چھوڑتے ہیں ان کا کیا انجام ہونے والا ہے۔ چلیے اس کو پاز کرو۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں رؤیت ہلال یعنی چاند دیکھنے کے مسائل۔ چلیے جس طرح ہم اس کی فرضیت، امپورٹنس، اہمیت سب دیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ وہ مسائل بھی دیکھتے چلے جو بہت ضروری ہے، جسے علم کا حاصل کرنا ہر ایک کے اوپر فرض ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا۔ چلیے تو رمضان کے چاند دیکھنے کے مسائل۔ رمضان المبارک کا چاند دیکھ کر روزے شروع کرنا ضروری ہے۔ دوسرا، شعبان کے آخر میں، یعنی اگر ابر آلود یعنی کلاؤڈ زیادہ ہو، مطلع ابر آلود ہو، یعنی پورے کلاؤڈ سے چاند نظر نہیں آتا ہے، یعنی شعبان کا چاند دیکھ کر ہم روزے ختم کرتے ہیں، یعنی عید مناتے ہیں، تو اگر ابر کی وجہ سے چاند نظر نہ آئے، ٹھیک سے نظر نہ آئے، تو 30 روزے مکمل کر لینے چاہیے۔ پھر اس کے بعد چاند دکھے یا نہ دکھے روزہ توڑ دینا، یعنی رمضان جو ہے روزے ختم کر دینا چاہیے۔ تو پورے 30 کر کے جو ہے شعبان جو ہے کنسیڈر کر لیں گے آپ۔ چلیے ہم آگے چلتے ہیں۔ حدیث اس کے تعلق سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چاند دیکھے بغیر رمضان کے روزے شروع نہ کیا کرو، چاند دیکھے بغیر رمضان کو ختم نہ کیا کرو۔ اگر مطلع ابر آلود ہو، یعنی کلاؤڈز اگر چھائے ہوئے ہو، تو مہینے کے 30 دن پورے کر لو۔ 30 سے زیادہ مہینہ ہوتا بھی نہیں ہے جو ہے اسلامک کیلنڈر میں، قمری یعنی مون کے حساب سے، تو 30 دن پورے کر لو، 30 روزے رکھ لو، اور پھر 31ویں دن یعنی جو اس کو پہلا شعبان کنسیڈر کر کے عید منا لو۔ یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ ایک مسلمان کی گواہی پر روزے شروع کیے جا سکتے ہیں، مطلب ایک عاقل بالغ مسلمان جو ہے اگر وہ گواہی دے دے تو اس کی گواہی کو قبول کر لیا جائے گا کہ میں نے چاند دیکھا۔ اگر کوئی کہہ دے تو اس کی گواہی پر، اس کے وٹنس پر جو ہے سب لوگ جو ہے رمضان کو ختم کر سکتے ہیں یا رمضان شروع کر سکتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ لوگوں کے ساتھ میں نے چاند دیکھا اور میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا میں نے چاند دیکھا ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ یہ ابو داؤد نے جو ہے اس کو روایت کیا ہے۔ چلیے، رمضان کی پہلی تاریخ کے چاند کے بظاہر چھوٹا یا بڑا ہونے سے شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ حدیث ہے، حضرت ابو بختری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم عمرہ کے لیے مدینہ سے روانہ ہوئے۔ جب نخلا کے مقام پر پہنچے تو سب نے نیا چاند دیکھا۔ کچھ لوگوں نے کہا یہ تو 30ویں رات کا چاند لگتا ہے، مطلب تھوڑا بڑا تھا سائز میں، بڑا ہونے کی وجہ سے۔ کچھ لوگوں نے کہا دوسری رات کا لگتا ہے۔ ہمارے ملاقات جب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ہوئی تو ہم نے ان سے کہا کہ ہم نے چاند دیکھا ہے۔ کچھ لوگوں نے اسے تیسری رات کا کہا، کچھ لوگوں نے اسے دوسری رات کا کہا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے پوچھا
تم نے کون سی رات چاند دیکھا تھا؟ ہم نے بتلایا کہ ہم نے فلا فلا رات دیکھا تھا۔ تو وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے اسی کو تمہارے دیکھنے کے لیے بڑھا کر دیا تھا، مطلب وہ چاند پہلی ہی رات کا تھا، اللہ نے تمہیں دیکھنے کے لیے اسے بڑا کر دیا، چنانچہ وہ اس رات کا تھا جس رات تم نے اسے دیکھا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ تو ڈاؤٹ میں نہیں پڑنا چاہیے، ہوتا ہے کچھ لوگ بولتے ہیں اگر سمجھو ابر آلود ہے، رمضان شروع ہونے والے ہیں، اوکے، تو مہینہ گزر رہا ہے، شعبان آ گیا ہے، اب شعبان کے بعد جو ہے رمضان آنے والے ہیں، تو اب کبھی کبھار ہوتا ہے ابر کی وجہ سے چاند نظر نہیں آیا۔ اب جب چاند نظر نہیں آیا تو لوگوں نے روزہ نہیں رکھا مثال کے طور پر، لیکن اگلے دن چاند دیکھا تو سائز میں بڑا دکھنے لگا، تو کچھ لوگ کہتے ہیں نا نہیں کل تھا وہ دکھا نہیں، آج جو دکھ رہا ہے یہ دوسری رات کا چاند ہے، لہٰذا اپنا ایک روزہ چلا گیا، اور کنفیوژن میں خود بھی ہوتے ہیں دوسروں کو بھی ڈالتے ہیں۔ تو اس میں شک میں نہیں پڑنا چاہیے، آپ کو جب دکھا، جس شہر میں جب دکھا وہ اسی کو آپ کو ایک تاریخ کا یعنی پہلی شب کا چاند مان لینا چاہیے، شک میں نہیں پڑنا چاہیے۔ چلیے، نیا چاند دیکھنے پر یہ دعا پڑھنا مسنون ہے، ٹھیک ہے، یہ دعا کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور احادیث میں موجود ہے، ہم خود بھی اس کو سیکھے اور دوسروں کو بھی سکھائے۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ یا الہی اس چاند کو امن و ایمان اور سلامتی کے ساتھ طلوع فرما، یا اللہ اس چاند کو امن ایمان اور سلامتی کے ساتھ طلوع فرما، اے چاند تیرا رب اور میرا رب اللہ ہے۔ یہ ترمذی نے روایت کیا ہے۔ ویسے ہر مہینے کے چاند کو دیکھ کر آپ یہ دعا پڑھ سکتے ہیں، بہترین دعا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں زندگیوں میں، ہمارے شہر میں، سوسائٹی میں امن و امان چاہیے، اس کے لیے دعائیں ہم عجیب و غریب ڈھونڈتے پھرتے ہیں، جبکہ سنت میں احادیث میں بہت ساری دعائیں موجود ہیں، جس میں سے ایک بہترین دعا ہے کہ ہر انسان چاند کو دیکھنے کے بعد یہ دعا کرے۔ اور اس میں ایک بہت بہترین بات یہاں پر یہ ہے کہ آخر میں دعا کے کہا گیا ہے کہ اے چاند تیرا رب اور میرا رب اللہ ہے، مطلب کہیں دیکھنے والے یہ نہ سمجھے جو غیر ایمان والے ہیں کہ کوئی چاند کی عبادت تو نہیں کر رہا ہے۔ تو ہم یہ بات میں اس کلمات کے ذریعے سے یا خود بھی ہم اپنے شیطان کو جو شک کا جو راستہ ہے وہ کھولنے سے ہم بچا سکتے ہیں۔ تو شیطان جو ہمیں راستے کھولتا ہے جو ہے برائی کی طرف، شرک کی طرف، گناہوں کی طرف، کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو چاند ستاروں میں آج بھی یقین رکھتے ہیں، حالانکہ وہ کلمہ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چاند فلاں تاریخ پر نکلنے سے فلاں چیز ہوتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کیلنڈر میں لکھا ہوا ہوتا ہے قمر در عقرب وغیرہ وغیرہ، اس کو شبھ اور اشبھ مانا جاتا ہے، اس دن شادی کی ڈیٹ لی جاتی ہے، نہیں لی جاتی ہے، آگے بڑھائی جاتی ہے۔ تو اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا جب سکھائی تو بہترین یہاں پر بات بتائی ہے کہ چاند سے ہم کو یہ کہہ دینا ہے کہ تیرا رب بھی اللہ ہے اور میرا رب بھی اللہ ہے، مطلب تیرے آنے جانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بہترین دعا ہے، اس کو آپ بھی یاد کر لے۔ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام ربی و ربک اللہ، کہ ربی و ربک اللہ مطلب میرا اور تیرا رب جو ہے کون ہے؟ اللہ ہے۔ چلیے، چاند دیکھ کر روزہ شروع کیا جائے، چاند دیکھ کر روزے کو ختم کیا جائے، اور اس کے لیے علاقے اور ملک کا لحاظ رکھا جائے کہ ہم جس ملک میں جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کے جو علماء ہیں وہ جو فیصلہ لے، وہاں کے جو مسلمان ہیں، جو رہبر ہے وہ جو فیصلہ لے، ہم اس کے مطابق جو ہے اپنے جو ہے روزے رکھیں اور روزوں کو ختم کریں، ٹھیک ہے۔ حدیث طویل ہے، ہم مختصر سا بس اس کو بیان کر کے آگے چلتے ہیں کہ جسی علاقے میں ہم رہتے ہیں اس علاقے کے علماء اور اس علاقے کے جو رہبر، جو بڑے لوگ ہیں، وہ جس چیز کو طے کر لے، وہ جس چیز کو ڈیسائیڈ کر لے، اس لحاظ سے ہم روزے کو رکھیں اور روزے کو چھوڑیں، یعنی رمضان شروع کرے اور رمضان ختم کرے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ نیت کے مسائل۔
اب یہاں پر ہمارا جو نیکسٹ پوائنٹ ہے وہ ہے نیت کے مسائل۔ تو دیکھیے نیت کسے کہتے ہیں، تو صحابہ سے بھی ثابت ہے، اور لغت میں بھی آپ دیکھیں گے جو لٹرل میننگ ہوتا ہے اس میں بھی جا کر اگر آپ دیکھیں گے تو نیت کا معنی ہوتا ہے دل کا ارادہ۔ جو دل کا ارادہ ہوتا ہے اس کو نیت کہا جاتا ہے، دل کے ارادے کو کہتے ہیں نیت۔ انما الاعمال بالنیہ، کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے، کہ آپ نے دل میں کیا سوچا ہے۔ آپ نے نیت کی کہ مجھے فلاں ایک شخص کو کچھ صدقہ کرنا ہے، تو ہم زبان سے نہیں کہتے کہ میں فلاں شخص کو صدقہ کرنے جا رہا ہوں، بلکہ ہم کہتے ہیں کہ میں انشاءاللہ اس کو کچھ دینا چاہتا ہوں اللہ کی رضا کے لیے، دل میں سوچتے ہیں، منہ سے نہیں کہتے ہیں اور جا کر دے دیتے ہیں، یہ نیت ہے۔ تو ویسے ہی روزے کی یعنی جو صوم ہے اس کی جو نیت ہے، اس کے الفاظ جو ہمارے معاشرے اور سوسائٹی میں ادا کیے جاتے ہیں بہت سارے وہ صحیح نہیں ہیں۔ جیسے حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، ہر شخص کو اس کی نیت کے مطابق بدلہ ملے گا۔ یہ بخاری کی حدیث، پہلی حدیث ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ تو ہم کو جو اجر ہے وہ نیت کے مطابق ملے گا۔ تو نیت دل کا ارادہ ہوتا ہے، نہ کہ زبان سے ادا کرے، کیونکہ زبان سے جو ادا کیا جاتا ہے وہ قول ہوتی ہے، دعا ہوتی ہے، الفاظ ہوتے ہیں۔ جیسے ہمارے معاشرے میں جو ایک عام چیز ہے، صبح سحری میں لوگ اٹھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اور یہ دعا سنت سے ثابت نہیں ہے، اس میں کچھ ملاوٹ بھی ہے، کچھ الفاظ لے لیے عربی سے۔ نیت ان اصوم غدا للہ تعالی من فرض رمضان، کہ میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی۔ سب سے پہلے تو الفاظ ہی غلط ہے، اصوم غدن، غدن کہتے ہیں آنے والا کل، تو اصوم غدن للہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے لیے، روزہ اللہ کے لیے ہوتا ہے، بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ من فرض رمضان، رمضان کے فرض روزے کی، تو یہ سنت سے ثابت نہیں ہے۔ آپ رات میں عشاء پڑھ کر سوئے، آپ کے دل میں یہ نیت تھی کہ صبح اٹھ کر روزہ رکھنا ہے، سحری کرنا ہے، بس آپ کی نیت ہو گئی، آپ نے دل میں سوچا، نیت ہو گئی، کیونکہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ جیسے میں نے کہا نا، آپ نے نیت کی کہ فلاں آدمی کو کچھ جا کر دینا ہے، صدقہ کرنا ہے، تو آپ بولتے تھوڑی ہے کہ میں فلاں شخص کو 2 روپے اللہ تعالیٰ کے لیے دیتا ہوں، آپ نہیں بولتے، تو نیت نہیں ہے، یہ قول ہو گیا۔ تو نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں۔ تو جس طرح نمازوں میں بھی جو نیت کی جاتی ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں فجر کی، پیچھے امام کے منہ میں رخ کعبہ شریف کی طرف، یہ سب غلط ہے، بدعت ہے، یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، کیونکہ ایسی کوئی دعا، ایسی جو ہے الفاظ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھائے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسی پڑھتے، آپ تکبیر سے نماز شروع کرتے، یعنی اللہ اکبر، اور تسلیم پر یعنی سلام پر نماز کو ختم کرتے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ دکھاوے کا روزہ شرک ہے، دکھاوے کا روزہ شرک ہے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ یعنی کوئی بھی عمل آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں تو شرک ہے۔ آپ اس لیے روزہ رکھ رہے ہیں کہ سوسائٹی میں، سماج میں لوگ کیا کہیں گے، روزہ نہیں رکھوں گا، تو دل سے نہیں ہے، بس رکھ رہے، لوگ رکھ رہے، سارے گھر والے رکھ رہے اس لیے رکھنا پڑے گا، نہیں تو سب نام رکھیں گے، تو یہ آپ کا روزہ نہیں ہوا۔ یا بتانا چاہتے ہیں میں کتنا نیک ہوں، میرا ایک بھی روزہ نہیں چھوٹتا ہے، اور جہاں کھڑے ہوتے ہیں بڑائی شروع کرتے ہیں، میرے روزے اتنے ہو گئے، میں تو یہ کر رہا ہوں، میں وہ کر رہا ہوں، جبکہ کوئی آپ کو پوچھ بھی لے کہ آپ تو روزہ ہے کیا، تو آپ بس کہے الحمدللہ۔ انسان جب کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کی تعریف، اللہ کو یاد کرتا ہے، تو بہت سارے جو شیطان کے ہیلے بہانے اور جو گناہ کی طرف لے جانے والے راستے وہ بند ہوتے ہیں، انسان اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اگر نیت میں تبدیلی بھی آتی ہے، غلطی بھی ہونے لگتی ہے، تو جب اللہ کا نام وہ لیتا ہے تو وہ فوراً یاد کر لیتا ہے کہ یہ روزہ تو اللہ کے لیے ہے، اسے دکھانا نہیں ہے، دکھاوا نہیں کرنا ہے۔ تو یہ بات آپ یاد رکھیے، روزہ آپ کسی کو جتائیں نا کہ میں روزہ ہوں، اور روزے کو بہانہ بھی مت بنائیے کام سے بچنے کا، پڑھائی سے بچنے کا، جاب سے بچنے کا۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ آپ اپنے کام کو تھوڑا ہلکا پھلکا کر لیں، کیونکہ جسم میں طاقت، توانائی اور انرجی نہیں ہوتی ہے۔ اور جو لوگ
امپلائر ہے، جن کے پاس لوگ جاب کرتے ہیں، ان کا بھی کام ہے کہ وہ روزے دار کے ساتھ تھوڑی سی نرمی کرے، لیکن کوئی بھی شخص روزے کو آڑ نہ بنائے سستی کے لیے، کام چوری کے لیے، یہ بات آپ یاد رکھیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ فرض روزے کی نیت فجر سے پہلے کرنا ضروری ہے۔ جو فرض روزہ ہوتا ہے اس کی نیت آپ کو فجر سے پہلے کر لینا ہے فرض روزے کے لیے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے فجر سے پہلے روزے کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہوا۔ ابو داؤد اور ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ مطلب اگر آپ کو روزہ رکھنا ہے تو ڈیفینیٹلی آپ رات میں جب تیاری کریں گے سحری کی تو آپ نے نیت کر لی ہے، انشاءاللہ آپ کا روزہ ہو جائے گا۔ لیکن آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ رمضان شروع ہونے والے، آپ تنہائی میں کہیں اور رہتے ہیں، سوسائٹی سے کٹ کر کہیں اور رہ رہے ہیں، یہ تو بری بات ہے ویسے، لیکن آپ اگر مثال کے طور پر ایسا کچھ ہو جائے، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا، فجر کی نماز بھی آ گئی، آپ نے سحری بھی نہیں کی تھی، تو ڈیفینیٹلی جب آپ سحری کو نہیں اٹھے مطلب آپ نے نیت بھی نہیں کی، اگر آپ ایسے ہی روزہ رکھ لیں تو یہ فرض روزہ اس طرح سے نہیں رکھا جا سکتا ہے، آپ کو قضا کرنا پڑے گی، ٹھیک ہے۔ لیکن نفل روزوں کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ اس کو بغیر نیت کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ نفل روزہ کبھی بھی کسی وقت رکھا جا سکتا ہے اور کسی وجہ سے توڑا بھی جا سکتا ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ان سے روایت ہے کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف لائے، پوچھا کیا تمہارے پاس کچھ کھانے کو ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا تو پھر میرا آج روزہ ہے، مطلب آپ فجر کی بعد آئے، کچھ کھایا پیا نہیں تھا آپ نے، کھانے کو کچھ گھر میں تھا نہیں، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے میں روزہ رکھ لیتا ہوں۔ تو نفل روزہ بغیر نیت کے بھی رکھا جا سکتا ہے۔ اور ایک دن پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حلوہ، یعنی حلوہ تحفے میں آیا ہے، قسم کا حلوہ ہوتا ہے وہ، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تو لاؤ، میں صبح سے روزے سے تھا اور آپ نے اسے کھا لیا، یعنی روزہ توڑ دیا۔ نفل روزہ توڑا بھی جا سکتا ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ چلیے اس کو پاز کروں۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ اگلا جو نقطہ یعنی پوائنٹ ہے وہ ہمارا ہے سحری و افطار کے مسائل۔ چلیے، سحری کھانا بابرکت ہے، سحر میں برکت ہے۔ نیند سے اٹھ جانے کے بعد جان بوجھ کر سحری ترک نہیں کرنی چاہیے۔ چلیے، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کھاؤ۔ سحری جو ہم روزہ رکھنے کے لیے جو وقت مقرر ہے اس سے پہلے جو ہم کھانا کھاتے ہیں اسے سحری کہا جاتا ہے۔ کہا سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں جو ہے برکت ہے، اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے، اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح رمضان میں فجر کی اذان سے پہلے سحری کے لیے اذان دینا سنت سے ثابت ہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 اذانیں ہوتی تھی، ایک اذان اس لیے ہوتی تھی کہ سحری کا وقت ختم ہو چکا ہے، اس کے بعد دوسری اذان ہوا کرتی تھی، اور دونوں کے درمیان تقریباً 15 سے 20 منٹ کا وقفہ ہوتا تھا۔ اس زمانے میں اس وقت کو کیسے کاؤنٹ کیا جاتا تھا کہ جیسے روایتوں میں آتا ہے کہ دونوں اذانوں کے بیچ میں اتنا وقت ہوتا کہ ایک قاری 50 آیتیں اچھے سے تلاوت کر لے، قرآن کی جو آیتیں ہوتی ہیں، تو جو کہ اپروکسیمیٹ 15-20 منٹ کا فرق ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہی کو سحری سے قبل اذان دے دیا کرتے تھے، چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ اذان نہ دے دے، اس لیے کہ ابن مکتوم رضی اللہ عنہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے جب تک فجر نہ ہو جائے۔ تو یہاں پر 2 اذانیں ہوا کرتی تھی، پہلی اذان عبداللہ ابن مکتوم اور دوسری اذان حضرت بلال، دونوں اذانوں کے درمیان 15 سے 20 منٹ اپروکسیمیٹ وقت ہوتا ہے۔ ہمارے پاس دوسری اذان کے وقت تک لوگ کھاتے رہتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، اس سے احتیاط کرنا چاہیے، بچنا چاہیے۔ سحری تاخیر سے کھانی چاہیے، لیکن یہ غلط فہمی نہیں ہونا، پہلی جو بات اوپر سے گزری اور اب یہاں پر یہ کہ سحری تاخیر سے کرنا چاہیے مطلب بہت لیٹ نہیں کرنا چاہیے، تاخیر سے مطلب اس کا جو آخری وقت ہے اس سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ سحری کر لیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ 2 بجے 3 بجے کھا لیں اور سحری کا وقت 5:30 تک جا رہا ہے مثال کے طور پر، تو ہوگا یہ کہ ڈیفینیٹلی آپ اتنا جلدی جب کھا لیں گے سنت پر عمل نہیں کریں گے تو آپ کے جسم کو بھی تکلیف اٹھانا پڑیں گی، نقصان میں ہو سکتے ہیں۔ اس لیے سنت پر عمل کرنا ایک انسان کے لیے باعث رحمت ہے، آپ کے لیے اس میں بڑے فائدے ہیں۔
چلیے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سحری کھاتے اور فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تو میں نے پوچھا سحری کھانے اور نماز فجر کی جماعت ادا کرنے میں کتنا وقفہ ہونا چاہیے؟ تو آپ نے بتایا کہ 50 آیتوں کی تلاوت کے وقت کے برابر، یعنی ایک انسان جب اپنی سحری مکمل کر لے، یعنی جب فجر کی نماز کا وقت ہو جاتا ہے، فجر کی اذان کا، تو اس کے پہلے ایک قاری 50 آیتیں پڑھ سکتا ہو، اتنا بیچ میں گیپ ہونا چاہیے، سحری کا ختم وقت یعنی اینڈ اور فجر کا شروع وقت، ان کے درمیان اتنا وقت ہونا کہ ایک قاری 50 آیتیں پڑھ لے۔ چلیے وہی میں نے کہا 15 سے 20 منٹ کا وقت ہوتا ہے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ سحری کھاتے اذان ہو جائے تو کھانا فوراً ترک نہ کیا جائے بلکہ جلدی جلدی کھا لے۔ اگین پھر بتا دوں، یہ وہ والی اذان ہے جو پہلے دی جاتی تھی، سحری کے اختتام کے لیے جو بات کہی جاتی تھی، فجر کی اذان نہیں۔ تو ایک فجر کی اذان ہو چکی ہے، مطلب پتہ چل گیا کہ سحری کا وقت ہو چکا ہے، تو آپ کے ہاتھ میں جو کچھ موجود ہے آپ اتنا کھا لے، اس میں جو ہے شریعت آپ کو اتنی رعایت دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اذان سنے اور اپنے پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً نہ رکھے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے، جو ہاتھ میں اس کو مطلب پی لے یا کھا لے، ٹھیک ہے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ افطاری میں جلدی کرنی چاہیے، جلدی سے مراد جو سن سیٹ، سورج جب ڈوبتا ہے وہی ایگزیکٹ جو وقت ہے اس کا، خواہ مخواہ سن سیٹ ہونے کے بعد بھی لوگ رکے رہتے ہیں احتیاطی بول کر، یا ہمارے علاقے کا وقت نہیں ہوا ہے، ہمارے ٹائم ٹیبل میں تو یہ نہیں ہے، نہیں، سن سیٹ کا جو آپ دیکھیے سائنٹیفک آج کل تو موبائل پر بھی آ چکے ہیں، ایکوریٹ ٹائمنگ آتی ہے، جو سن سیٹ کا ٹائم ہو چکا ہے اس پر جو ہے آپ روزہ کھول دیں۔ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ بھلائی پر قائم رہیں گے جب تک افطار میں جلدی کریں گے، مطلب افطار میں جلدی کرنا یہ بھلائی کی طرف لے جانا ہے۔ چلیے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ وضاحت میں یہ ہے کہ اگر کسی جگہ سورج غروب ہونے کے بعد چند منٹ انتظار کر کے اذان دی جاتی ہے تو وہاں سورج غروب ہوتے ہی روزہ افطار کر لینے والے نے جلدی افطار کرنے کی سنت پر عمل کیا، مطلب افطار کا وقت ہو گیا لیکن بازو میں پڑوس میں اذان یا نماز 3-4 منٹ بعد ہونے والی ہے، تو جو شخص وقت ہو جائے اور اسے افطار کر لے تو اس نے سنت پر عمل کیا۔ چلیے، روزہ افطار کرنے کے لیے غروب آفتاب شرط ہے، یعنی سن سیٹ، جو میں نے آپ کو پہلے بات بتائی۔ جہاز پر سوار ہوتے وقت اگر روزہ افطار کرنے میں 15 منٹ باقی تھے لیکن پرواز، ایک مسئلہ ہے سن لیجئے، جہاز پر سوار ہوتے وقت اگر روزہ افطار کرنے میں 15 منٹ باقی تھے لیکن پروان کے مطلوبہ بلندی پر پہنچ کر سورج 1 گھنٹے بعد غروب ہوتا ہے تو روزہ بھی 1 گھنٹے بعد یعنی غروب آفتاب کے بعد ہی افطار کیا جائے گا۔ اس طرح سحری کے وقت کا تعین بھی حاضر جگہ اور مقام کے لحاظ سے کیا جائے گا، مطلب ایک آدمی ایروپلین میں بیٹھ رہا تھا اور ابھی بس 15 منٹ میں روزے یعنی افطار کا ٹائم ہونے والا تھا شروع، لیکن وہ جب جہاز میں بیٹھا تو جہاز بلندی پہ چلا گیا تو ڈیفینیٹلی سورج نظر آنے لگے گا زیادہ اور غروب کے لیے ٹائم لگے گا، اور 1 گھنٹے کے بعد جو ہے سورج غروب ہوتا ہے، سن سیٹ ہوتا ہے، تو وہ آدمی 1 گھنٹے تک رکے گا، مطلب جس جگہ اور جس مقام پر وہ ہے اس جگہ پر پلین میں، تو اس وہاں کی جگہ اور وقت کے حساب سے ہی وہ اپنا روزہ جو ہے کھولے گا۔ واللہ عالم بالصواب، پھر اللہ بہتر جانتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جب رات آ جائے، دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزے دار روزہ کھول لے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ تازہ کھجور، خشک کھجور اور چھوارے یا پانی سے افطار کرنا مسنون ہے۔ اچھی کچی کھجور جو پکی ہوئی ہوتی ہے یا سوکھی ہوئی کھجور یا پھر پانی، اللہ کے رسول اس سے ہی افطار کیا کرتے تھے۔ جو لوگوں میں عجیب چیز ایک مشہور ہوتی ہے، اللہ کے رسول نمک سے افطار کیا کرتے تھے، یہ بات درست نہیں ہے۔ چلیے ہم آگے چلتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجور سے روزہ افطار فرماتے تھے، اگر تازہ کھجور نہ ہوتی تو سوکھی کھجور سے جو ہے آپ روزہ افطار فرماتے، اگر وہ بھی نہ ہو تو آپ چند گھونٹ پانی سے افطار فرماتے تھے۔ اس میں ایک بہت اچھی بات بھی ہم کو سیکھنے کو ملتی ہے، دیکھیے کبھی کبھار تازی کھجوریں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود نہیں ہوتی تھی،
ہمارے پاس اتنی ساری نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری چیزیں دی ہیں، ہم سنت پر عمل نہیں کرتے پھر بھی، اور اللہ کی شکر گزاری بھی نہیں کرتے۔ تو آپ جو ہے سنتوں پر عمل کریں، چاہے آپ کے حالات سرکمٹانسز کیسے بھی ہو۔ جب سنت نے کہا ہے کہ کھجور استعمال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو آپ بھی کھجور سے ہی روزہ افطار کریں۔ کھجور موجود نہیں ہے تو آپ پانی کا استعمال کریں گے، اپنی منمانی سے کوئی نئی چیزیں اس میں داخل نہ، ویسے آپ افطار کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس کو سنت کا نام نہ دیں، ٹھیک ہے؟ چلیے، روزہ افطار کرتے وقت درج ذیل دعا مانگنا مسنون ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا ثابت ہے، جو آپ روزہ کھولنے کے بعد، یعنی جب آپ افطار کے لیے کھجور کھا لیتے اس کے بعد یہ دعا پڑھتے، ذهب الظم وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ۔ کیا معنی ہے اس کا؟ پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی، روزے دار کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا۔ یہ ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طرح، اور یہ دعا یاد نہیں ہے تو اس کو یاد کرے، ذهب الظم وابتلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ، ٹھیک ہے؟ روزے افطار کروانے والے کو اجر روزے افطار کرنے والے کے برابر ہوتا ہے۔ حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جس نے روزے دار کو روزہ افطار کروایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزے دار کے لیے ہوگا۔ یعنی اگر آپ کسی روزے دار کو روزہ کھلواتے ہیں، اس افطار کے لیے دعوت دیتے ہیں اس کو، تو آپ کو اجر اتنا ہی ملے گا جتنا روزے دار نے روزہ رکھ کر جو ہے افطار کیا ہے آپ کے دیے ہوئے مال میں سے، تو آپ کو بھی اجر اتنا ہی ملے گا۔ اسے ترمذی نے جو ہے روایت کیا ہے۔ پاز کرو اس کو۔ چلیے اب ہم آگے بڑھتے ہیں، نیکسٹ پوائنٹ، تراوی، نماز تراوی، یعنی رمضان میں رات میں جو عبادت کی جاتی ہیں، جو ہم عشاء کی نماز کے بعد ادا کرتے ہیں، اس کے تعلق سے ہم یہاں پر چند باتیں دیکھتے ہیں۔ نماز تراوی گزشتہ صغیرہ گناہوں کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ جو شخص تراوی رمضان میں عشاء کے بعد جو نوافل و سنت وہ ادا کرتا ہے، یہ اس کے پچھلے گناہوں کی بخشش کا ایک ذریعہ ہے، مطلب اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ رمضان میں تراوی یا قیام رمضان میں باقی مہینوں میں تہجد یا قیام اللیل ہی کا نام ہے، یعنی رمضان میں عشاء کے بعد جو ہم ادا کرتے ہیں اسے ہم تراوی کہتے ہیں، اور انہی رکعتوں کو اگر ہم عام دنوں میں رات میں پڑھتے ہیں تو اسے قیام اللیل کہتے ہیں، اور رات کے آخری حصے میں پڑھتے ہیں تو اسے تہجد کہتے ہیں۔ نماز ایک ہی ہے، وقت کے اعتبار سے ان کے نام الگ الگ ہیں۔ غیر رمضان میں نماز تہجد کی نسبت رمضان میں قیام تراوی کی تاکید و فضیلت زیادہ آئی ہے۔ عام دنوں میں جو ہے فضیلت تو ہے تہجد کی بے شک، لیکن رمضانوں میں ان نمازوں کی فضیلت زیادہ احادیث کے اندر آئی ہے۔ نماز تراوی کی مسنون رکعتیں 8 ہے، لیکن غیر مسنون رکعتیں کی کوئی حد نہیں ہے، جو جتنی چاہے اتنی پڑھے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت 8 رکعت ہیں، عشاء سے ہٹ کر 8 رکعت ہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص جتنی چاہے اتنی پڑھ سکتا ہے، وہ 10 15 10 16 18 20 22 کتنی چاہے وہ پڑھ سکتا ہے، وہ نوافل میں کاؤنٹ ہوں گی۔ سنت 8 ہے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے رمضان کے روزے رکھے اور راتوں میں قیام کیا، یعنی نماز پڑھی تراویح کی، وہ اس طرح گناہوں سے پاک ہو گیا جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے۔ کتنی بڑا اجر دیکھیے، مسند نسائی ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے کہ جو شخص رمضان کے پورے روزے رکھے اور قیام کرے، یعنی تراویح کی نمازیں پوری پڑھے تو پورے اہتمام کے ساتھ، تو اس کا اجر دیا گیا اس کو کہ تمام گناہوں سے وہ شخص پاک ہو گیا۔ چلیے، حضرت ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی رمضان میں نماز کیسی ہوتی، تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کی رات کی نماز یعنی تراویح یا غیر رمضان میں بھی جو نمازیں ہوتی تھی تہجد 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے،
4 رکعت پڑھنے اور ان کے طول و حسن کا کیا کہنا، پھر 4 رکعت پڑھتے جن کے طول اور حسن کا کیا کہنا، پھر 3 رکعت وطر ادا کرتے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد سنت پڑھ کے آپ سو جایا کرتے، پھر اٹھتے، پھر اس کے بعد آپ جو نماز جو کہ انبیاؤں پر نماز تہجد فرض ہوتی ہے ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن رمضان کے تعلق سے جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا رمضان ہو یا غیر رمضان ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعت سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو سنت یہ ہے، زائد آپ چاہے تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو 4 رکعت بڑی طویل پڑھتے، مطلب 2 کر کے ہی پڑھتے، لیکن بہت لمبے، ان کا حسن کا کیا کہنا، مطلب اتنی زیادہ لمبی اور اتنی اچھے سے آپ ادا کرتے کہ اس کی کوئی انتہا نہیں، تعریف جو کی جائے، اور جو آپ کا نماز کے اندر جو خلوص اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو آپ کی لو تھی۔ تو یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 8 رکعت ادا کرتے 2 کر کے، اور آخر میں 3 رکعت تہجد پڑھتے، تو اس طرح یہ 8 اور 3 ہو گئی 11۔ تو یہ اس کا یہاں پر ذکر آیا ہے، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ نماز تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر فجر کے ہونے تک آپ پڑھ سکتے ہیں۔ نماز تراویح 2 رکعت کر کے پڑھنا افضل ہے۔ وطر کی 1 رکعت الگ پڑھنا بھی مسنون ہے۔ مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وطر کیسے پڑھتے تھے؟ 2 کر کے 8 رکعت پڑھتے تھے آپ تراویح، اس کے بعد 2 رکعت پڑھتے ہیں وطر کی، اس کے بعد 1 رکعت، مطلب 2 سلام سے 2 رکعت پڑھے بعد سلام پھیر دیتے، پھر اکیلی 1 رکعت پڑھتے، اس طرح سے آپ وطر پڑھا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان 11 رکعت نماز ادا کرتے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے، اور پھر ساری نماز کو 1 رکعت سے وطر بنا دیتے، یعنی 2 کر کے 8، پھر 2، پھر 1، ایسی 11۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کو صرف 3 دن تراویح با جماعت پڑھائی۔ مطلب اللہ کے رسول کے زمانے میں آپ نے صرف 3 دن ہی جماعت کے ساتھ تراویح پڑھی، ورنہ آپ اکیلے پڑھتے تھے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ روزے رکھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تراویح کی نماز نہیں پڑھائی، یہاں تک کہ رمضان کے 7 دن باقی رہ گئے، یعنی 23ویں رات، تہائی رات گزر چکی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح پڑھائی۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 24ویں شب کو نماز تراویح نہیں پڑھی، 25ویں شب کو آدھی رات گزرنے تک نماز تراویح پڑھائی۔ ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ اچھا ہوگا اگر آپ رمضان کے باقی راتوں میں بھی ہمیں نفل نماز پڑھائے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے امام کے فارغ ہونے تک امام کے ساتھ قیام کیا، یعنی نماز تراویح باجماعت ادا کی، اس کے لیے ساری رات کے قیام کا ثواب لکھا جائے گا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز تراویح نہیں پڑھائی، حتیٰ کہ 3 روز باقی رہ گئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 27ویں شب نماز پڑھائی، جس میں اپنے اہل و عیال کو بھی شامل کیا، یہاں تک کہ ہمیں فلاح کے ختم ہونے کا ڈر ہوا۔ میں نے ابو ذر رضی اللہ عنہ سے پوچھا، فلاح کیا ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، سحری۔ ٹھیک ہے، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ مطلب اتنا طویل آپ نے نماز پڑھائی رات کی کہ سحری کا وقت قریب آ گیا کہ صحابہ ڈرے کہ فلاح یعنی سحری کہیں چلی نہ جائے۔ ٹھیک ہے، اس سے آپ کو پتہ چلا۔ اسی طرح آپ نے تراویح کی نماز روزانہ کیوں نہیں پڑھائی صحابہ کو؟ اس خوف سے کہ کہیں ان کے اوپر ان کا شوق دیکھ کر اللہ تعالیٰ ان پر فرض نہ کر دے۔ لیکن بعد کے دور سے لے کر آج تک پوری رمضان کی راتوں میں با جماعت تراویح پڑھی جانے لگی، سلف صالحین کا طریقہ رہا، خلفائے راشدین کا یہ طریقہ رہا ہے۔ تو ہمیں نماز پڑھنا چاہیے، تراویح کی پابندی سے پڑھنا چاہیے، کیونکہ اس کا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ وطروں کی تعداد 1، 3 اور 5 ہے، جو جتنی چاہے پڑھے، 1، 3، 5۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ تر جو احادیث میں آپ کو ملے گا، آپ 3 رکعت وطر کی پڑھا کرتے تھے۔ چلیے، 1 تشہد اور 1 سلام سے 3 وطر پڑھنا مسنون ہے۔ پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ اعلیٰ سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری رکعت میں سورہ الکافرون، اور تیسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا مسنون ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی 3 رکعت پڑھی، میں
3 رکعت میں سے پہلی میں سورہ اعلیٰ پڑھی، دوسرے میں کافرون، تیسری رکعت میں سورہ اخلاص قل واللہ احد۔ پھر سلام کے آخری یعنی تیسری رکعت ہی میں پھیرتے تھے، یعنی ایک سلام سے یہ نماز پڑھی جاتی تھی۔ اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ دوسری جگہ ہے وتر میں دعائے قنوت رکوع سے قبل اور بعد دونوں طرح پڑھنا جائز ہے، درست ہے۔ اسے ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ دعائے قنوت کے بارے میں دریافت جب کیا گیا تو کہا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد دعائے قنوت پڑھی۔ ایک روایت میں یوں ہے کہ رکوع سے پہلے دعائے قنوت پڑھی۔ جو دعائے قنوت ہم پڑھتے ہیں تو دعائے قنوت بھی ہمارے پاس ایک مسئلہ ہے، صحیح دعائے قنوت کیا ہے، آپ اس کو پڑھیں، اس کو یاد کریں۔ دعائے قنوت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو وتر میں پڑھنے کے لیے سکھائی تھی، وہ دعا یہ تھی: اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فیما اعطیت وقینی شر ما قضیت وقینی شر ما قضیت فإنک تقضی ولا یقضى علیک انہ لا یذل من وعلیت ولا یعز من عادیت تبارکت ربنا وتعالیت۔ ترمذی نے اسے روایت کیا ہے۔ اتنی بہترین دعا ہے، اس کا ترجمہ آپ پڑھیں، اتنی زبردست کلمات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو دعا ہمیں سکھائی ہے اس میں ہمارے لیے کافی کچھ ایک انسان جو ہے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوار لے اگر اس کی یہ دعا قبول ہو جائے تو۔ بہترین دعا ہے کہ الہی مجھے ہدایت دے، ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل فرما، مجھے عافیت دے، عافیت مطلب سکون، انسان ہر چیز ہر غم سے اس کو نجات مل جائیں گی، عافیت مل جائے تو، اور ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے عافیت عطا فرمائی۔ مجھے اپنا دوست بنا کر، کتنی بڑی بات دیکھیے، مجھے اپنا دوست بنا کر ان لوگوں میں شامل فرما جنہیں تو نے اپنا دوست بنایا۔ جو نعمتیں تو نے مجھے دی ہے ان میں برکت عطا فرما، اس برائی سے مجھے محفوظ رکھ جس کا تو نے فیصلہ کیا ہے۔ بلا شبہ تیرا فیصلہ کرنے والا تو ہی ہے اور تیری خلاف ورزی کوئی نہیں کر سکتا۔ جسے تو درست رکھے وہ کبھی رسوا نہیں ہو سکتا، اور جس سے تو دشمنی رکھے وہ کبھی عزت حاصل نہیں کر سکتا۔ اے ہمارے پروردگار، تیری ذات پاک ہے، بڑی بابرکت ہے، بلند بالا ہے۔ 10 چیزیں یہاں پر دعا کے اندر شامل ہے، بہترین دعا ہے، اس دعا کو آپ یاد کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری مسنون دعائے قنوت یہ ہے جو پڑھی جاتی ہے: اللہم انا نستعینک نستہدیک ونستغفر ونتوب الیک۔ یہ بھی کلمات آپ جانتے ہیں، وقت نہیں ہے کہ میں دعا کو جو ہے بھی پڑھوں، ہم آگے بڑھتے ہیں۔ آپ دیکھیے بہترین دعا وہ ہے جو حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی تھی۔ ایک رات میں قرآن کریم ختم کرنا، جس کو شبینہ کہتے ہیں، ایک رات یا 2 رکعت میں قرآن تراویح میں پڑھا جاتا ہے، تو یاد رکھیے یہ صحیح طریقہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نہیں جانتی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پورا قرآن ایک رات میں ختم کیا، نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی پوری رات قیام ہی میں گزاری ہو، نہ ہی رمضان کے علاوہ کسی مہینے کے پورے روزے رکھے ہو۔ صاف ہے، وضاحت ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی ایسا نہیں کیا کہ 1 دن 2 دن میں پورا قرآن ختم کر دیا ہو۔ سجدہ تلاوت میں یہ مسنون دعا پڑھنی جائز ہے، پڑھنی چاہیے بھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کے دوران جب سجدے میں سجدے تلاوت کرتے تو آپ دعا فرماتے: فی سجود القرآن باللیل سجدہ وجیہ۔ آپ مطلب سجدے میں جب ہوتے تو کیا دعا کرتے؟ سجدہ وجیہ للذی خلق وشق سمعہ وابصرہ بحولہ وقوہ، کہ میرے چہرے نے اس ہستی کو سجدہ کیا ہے جس نے اسے پیدا کیا اور اپنی طاقت اور قدرت سے اس میں کان اور آنکھیں بنائیں۔ اسے ابو داؤد نے اور نسائی نے جو ہے اور ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے۔ فرضوں کے علاوہ باقی نماز میں قرآن کریم سے دیکھ کر تلاوت کرنا جائز ہے، دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے اگر کوئی پڑھنے والا بغیر دیکھے پڑھنے والا موجود نہ ہو تو، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بہت ساری روایتیں بھی ہیں کہ ویسے کوشش کرنا چاہیے کہ ہم قرآن کو یاد کریں اور پھر پڑھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا غلام ذکوان قرآن کریم سے دیکھ کر نماز پڑھایا کرتا تھا، مطلب اس کو قرآن یاد نہیں تھا تو دیکھ کر پڑھتا اور لوگ اس کے پیچھے رہتے، ٹھیک ہے۔
لیکن وہاں پر کوئی حافظ قرآن یا قرآن کا یاد رکھنے والا موجود نہ ہوتا تب کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، نفل نماز اپنی طبیعت کی خوشی اور شوق کے مطابق پڑھو، طبیعت تھک جائے تو بیٹھ جاؤ۔ مطلب نماز جب آپ پڑھو تو آپ کے اندر تندرستی، چستی، انرجی ہو، کنسنٹریشن ہو، تب آپ نماز پڑھیں۔ اگر آپ نماز پڑھتے پڑھتے بہت زیادہ تھک چکے ہیں، اب آپ کا دل نہیں لگ رہا ہے نفل نماز، فرض تو کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، لیکن نفل نماز میں اب ایسا معاملہ ہے تو آپ جو ہے اپنی طاقت، انرجی کے حساب سے جتنی چاہے پڑھے، اور باقی جو ہے پھر جو ہے نماز سے رک جائے، مطلب چھوڑ دے اس کو۔ چلیے اسی طرح کی جو ہے اور بھی روایت یہاں پر موجود ہیں، ہم آگے چلتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ روزے کی رخصت کے مسائل۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، روزے کی رخصت کے مسائل، مطلب کب کب آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، یعنی بعد میں آپ اس کی قضا کریں گے۔ سفر میں روزہ رکھنا اور چھوڑنا دونوں درست ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہے کہ حمزہ بن عمر اسلمی رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ اور وہ کثرت سے روزے رکھنے والی تھے۔ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر چاہے تو رکھ، چاہے تو نہ رکھ، مطلب رکھ سکتے تو رکھ لو اور نہ رکھ سکتے تو مت رکھو، مطلب بعد میں قضا کر لینا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے 16ویں روزے کیا فرمایا کہ ہم 16ویں روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے نکلے۔ ہم میں سے بعض لوگوں نے روزہ رکھا اور بعض لوگوں نے چھوڑ دیا۔ تو روزہ چھوڑنے والوں پر روزہ رکھنے والوں نے اعتراض کیا، اسے پر اعتراض کیا تو بے روزدار نے روزے دار پر اعتراض کیا۔ میں پھر سے ایک بار پڑھ لیتا ہوں۔ حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کے ساتھ جو ہے 16ویں روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم جہاد کے لیے نکلے۔ ہم میں سے ایک سے بعض لوگوں نے روزہ رکھا اور بعض لوگوں نے روزہ چھوڑ دیا۔ نہ روزے دار نے بے روزوں پر اعتراض کیا اور نہ بے روزوں نے روزے دار پر اعتراض کیا، مطلب دونوں نے کسی کو کچھ جو ہے برا نہیں سمجھا۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ حیض و نفاس والی عورت مذکورہ حالت میں روزے نہ رکھے اور نہ نماز پڑھے، البتہ روزوں کی قضا ہوگی، نماز کی قضا نہیں ہے۔ دودھ پلانے والی، آپ بات سمجھے میں نے جو کہا، جو عورت ہے اگر حیض سے ہو تو وہ نماز بھی نہیں پڑھیں گی اور روزہ بھی نہیں رکھیں گی، لیکن روزہ جو اس نے چھوڑا ہے اس کی قضا کرنا ہے رمضان کے بعد میں، اور نماز کی قضا نہیں ہے، وہ معاف ہے۔ دودھ پلانے والی عورت، حاملہ عورت یعنی جو پریگننٹ ہے، کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت ہے، بعد میں صرف قضا کی جائیں گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہیں ہے، یعنی کیا ایسی بات نہیں ہے کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے تو نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ روزہ رکھ سکتی ہے، اور ان کا دین میں یہی کمی کی وجہ ہے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ مطلب یہاں پر اشارہ دیا گیا، بات بتائی گئی کہ وہ روزہ، اس حدیث سے جو ہمیں ملتا ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے جب وہ حاملہ ہو، حیض سے ہو، یا بچے کو دودھ پلانے والی ہو۔ حضرت انس بن مالک الکعبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مسافر کو روزہ مؤخر کرنے اور نصف نماز کی رخصت دی ہے۔ جو ٹریولنگ میں رہے گا، مسافر رہے گا، وہ چاہے تو روزہ نہ رکھے، بعد میں قضا کر لینا، اور نماز آدھی، ظہر، عصر اور جو ہے عشاء، یہ 3 نمازوں کو وہ آدھی کر لے گا، 4 کی بجائے 2 ہی پڑھے گا۔ جبکہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت، یعنی جو پریگننٹ ہے اور جو بریسٹ فیڈنگ یعنی جو دودھ پلانے والی ماں جو ہے، یہ عورتوں کو روزہ مؤخر کرنے کی رخصت دی ہے۔ ان کو صرف روزہ مؤخر یعنی روزہ بعد، نماز تو پڑھنا ہے ان کو، روزہ اگر جس میں کمزوری ہے، نہ کھانے پینے کی وجہ سے بچے کو دودھ نہ ملتا ہو تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے، بعد میں قضا کر لیں گی۔ اسے ابو داؤد، احمد، نسائی، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح حضرت ابو زنان رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مسنون اور شرعی احکام بسا اوقات رائے کے برعکس ہوتے ہیں، لیکن مسلمانوں پر ان کے احکام کی پیروی کرنا لازم ہے۔ ان احکام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ حائضہ روزہ کی قضا تو دے،
لیکن نماز کی قضا نہ دے۔ وہی بات دہرائی گئی، یہ بخاری کی روایت ہے۔ چلیے، سفر یا جہاد میں دشواریوں کے پیش نظر روزہ ترک کیا جا سکتا ہے، اگر رکھا ہو تو توڑا بھی جا سکتا ہے۔ اس کی صرف قضا ہوگی، کوئی کفارہ نہیں ہے، اس کے بدل میں کچھ نہیں کرنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں مکہ پر چڑھائی کی، روزہ رکھا تھا۔ جب مقام قدید کے قریب پہنچے تو قدریہ اور اسفان کے درمیان کے ایک چشمہ جہاں پر ہے، وہاں پہنچنے کے بعد مغرب سے پہلے روزہ کھول لیا، یعنی روزہ توڑ دیا۔ کچھ دشواری تھی جس وجہ سے روزہ توڑنا پڑا۔ تو ایسا شخص جو سخت سفر کی دشواری یا جہاد میں ہو اور کسی وجہ سے وہ روزہ توڑ دیتا ہے، اس وجہ کی بنیاد پر بعد میں وہ صرف قضا کرے گا، اس کے اوپر کفارہ نہیں ہے۔ بڑھاپا یا ایسی بیماری جس کے ختم ہونے کی توقع نہ ہو، جس کی وجہ سے روزہ رکھنے کے بجائے فدیہ ادا کیا جا سکتا ہے، ایک روزے کا فدیہ کسی مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ حضرت ابن عباس ہاں چلیے تو آگے بڑھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بوڑھے آدمی کو روزہ نہ رکھنے کی رخصت دی گئی ہے، لیکن وہ ہر دن روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلائے۔ یہ ان کی رائے ہے، کسی نے کہا 1 وقت کا کھانا کھلائے، اور اس پر کوئی قضا نہیں ہوگی۔ دارالقطنی اور حاکم نے اس کو روایت کیا ہے، مطلب ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو وہ کھانا کھلائے۔ ایسا بوڑھا آدمی جو بہت کمزور، بہت علیل ہے، اور اب اس کو صحت ملنے کے امکانات بھی نہیں ہیں، واپس سے ری اکر ہونے کے لیے اس کے چانسز نہیں ہیں، تو وہ کیا کرے؟ وہ ایک روزے کے بدلے کسی ایک مسکین کو جو ہے کھانا کھلا دے، ضرورت مند کو۔ ایسے تمام امور جن میں روزے کی رخصت ہے، مثلا بیماری، سفر، بڑھاپا، جہاد، عورت کے معاملے میں حمل یعنی پریگننسی، اور رضع یعنی جو دودھ پلانے والی ہے، اس کے ہوتے ہوئے بھی اگر شوق ہے، اس میں حیضہ شامل نہیں ہے، جن چیزوں کو کہا گیا اس کو یاد رکھیے آپ، جس میں اگر پھر بھی ان کو شوق ہے روزہ رکھ لے لیکن بعد میں روزہ نبھا نہ سکے تو وہ توڑ بھی سکتے ہیں۔ مطلب ایک پریگننٹ عورت ہے، دودھ پلانے والی ہے، مسافر ہے، بوڑھا آدمی ہے، شوق میں روزہ رکھ لیا لیکن نبھانے کی طاقت نہیں تھی، کمزوری آ گئی، تو ویکنیس آ گئی، تو اب وہ روزہ توڑ بھی سکتے ہیں۔ پھر معاملہ وہی رہے گا جو اوپر گزرا ہے، قضا کریں گے توڑنے کے بعد۔ اگر بیمار بعد میں بھی قضا کرنا نہیں کر سکتا تو اب وہ کیا کرے گا؟ فدیہ دے گا۔ چلیے، مطلب ایک مسکین کو کھانا کھلائے گا، سوری، ٹھیک ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوران سفر لوگوں کا ہجوم دیکھا۔ لوگ ایک آدمی پر سایہ کیے ہوئے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا بات ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، روزے دار ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، دوران سفر اس حالت میں روزہ رکھنا نیکی نہیں ہے۔ مطلب اس کی حالت دیکھ کر آپ نے کہا، مطلب اس کو روزہ کھولنے کا حکم دیا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ قضا روزوں کے مسائل۔ فرض روزے کی قضا آئندہ رمضان سے پہلے کے وقت بھی ادا کی جا سکتی ہے، یعنی جس کے روزے چھوٹ گئے ہیں، قضا ہو گئے، کچھ روزے چھوٹ گئے، حائضہ عورت تھی، حاملہ تھی، پریگننٹ تھی، جو ہے دودھ پلانے والی تھی بچے کو، سفر میں مسافر تھا، بیمار تھا، جو بھی جس نے روزہ چھوڑا ہے، اگلا رمضان آنے سے پہلے ان کو اس کی قضا مکمل کرنا ضروری ہے، اس کو ادا کرنا ضروری ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہے کہ مجھ پر رمضان کے روزے باقی رہتے اور میں قضا روزے شعبان سے پہلے رکھنے کا موقع نہ پاتی۔ یہ بخاری کی حدیث ہے، مطلب اگلا شعبان آنے تک آپ جو ہے روزے قضا کرتی تھی، آخر میں کسی مصروفیات کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمات میں آپ ایسی لگی رہتی کہ آپ کے جو ہے سال بھر میں روزے رکھنا جو ہے نہ ہوتے تو آپ آخر میں رکھتی تھی۔ فرض روزے کی قضا متفرق طور پر یا لگاتار دونوں طریقے سے کرنا جائز ہے۔ مطلب جس کے 5 روزے 6 روزے چھوٹے ہیں،
چاہے تو ایک ساتھ 5 رکھ لے، ایک کے بعد ایک کے بعد، یا پھر ایک رکھے پھر نہ رکھے پھر ایک رکھے، یا یہ مہینے میں 2-3 رکھ لیا اگلے، تو اس طرح بھی رکھے جا سکتے، کنٹینیویشن اور ڈسکنٹینیویشن میں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ روزے کے بارے میں پہلی یہ آیت نازل ہوئی کہ قضا روزے رمضان کے علاوہ دوسرے دنوں میں مسلسل رکھے جائے، لیکن بعد میں مسلسل روزے رکھنے کا حکم ختم کر دیا گیا۔ دارالقطنی نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قضا روزے رکھنے میں الگ الگ روزے رکھے جائے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ دوسرے دنوں میں تعداد پوری کی جائے، صرف دوسرے دنوں میں تعداد پوری کی جائے اتنا کہا گیا ہے، تسلسل یا کنٹینیوس رکھنے کا ایسا کوئی حکم نہیں ہے۔ یہ بخاری نے روایت کیا ہے۔ مرنے والے کے قضا روزے اس کے وارث کو رکھنے چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، جو شخص مر جائے اور اس پر فرض روزے رکھنے باقی ہوں تو اس کا وارث اس کی قضا ادا کرے گا۔ یعنی ایک شخص تھا، اس رمضان اس کے 4-5 روزے چھوٹ گئے، اب اگلے رمضان آنے سے پہلے اس کو قضا کرنا ہے، لیکن اس کا انتقال ہو جاتا ہے، تو وہ جو 3-4-5 روزے ہیں وہ اس کا وارث رکھے گا، اس کا بیٹا بیٹی کوئی بھی رکھ سکتے ہیں۔ کسی شخص نے پورا سال قضا روزے نہ رکھے اور دوسرا رمضان آ گیا تو اسے موجودہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد گزشتہ رمضان کے قضا روزے رکھنا ہے اور ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے۔ ایک انسان پر 4 روزے 5 روزے 6 روزے قضا تھے، رمضان چلا گیا، رمضان جانے کے بعد جو ہے پورے 12 مہینے گزر گئے، پھر رمضان آ گیا اور اس نے وہ روزے رکھے ہی نہیں کسی وجہ سے، تو اب رمضان ختم ہونے کے بعد پچھلے 1 سال پہلے والے جو قضا روزے تھے وہ رکھے گا، اور ہر ایک روزہ رکھے گا اور ساتھ روزے کے ساتھ ساتھ ایک مسکین کو کھانا بھی کھلائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص بیماری کی وجہ سے روزے نہ رکھا، پھر تندرست ہونے کے بعد بھی اگلے رمضان تک کسی وجہ سے روزے نہ رکھا، اور موجودہ رمضان کے روزے رکھنے کے بعد قضا روزے رکھے اور روزانہ ایک محتاج کو کھانا کھلائے، دارالقطنی نے اس کو روایت کیا ہے۔ نفلی روزے کی قضا ادا کرنا واجب نہیں ہے۔ نفلی روزے جو ہوتے ہیں اگر وہ کسی وجہ سے چھوٹ جائے تو اس کی قضا کرنا واجب نہیں ہے، ضروری نہیں، کوئی کرنا چاہے تو کر بھی سکتا ہے۔ اگر بادل کی وجہ سے روزہ افطار کر لیا، پھر یقین ہو گیا کہ سورج غروب نہیں ہوا تھا، اس پر قضا نہیں ہوگی۔ اس طرح سحری کھانا کھایا، بعد میں معلوم ہوا کہ صبح صادق ہو چکی تھی، سحری کا وقت گزر چکا تھا، بعد میں پتہ چلا، اس کی بھی قضا نہیں ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول کر کھا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ نے کھلایا پلایا۔ بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت زید بن وہب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ خلافت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دوران رمضان میں مسجد نبوی میں بیٹھا تھا، ہم نے اس وقت افطار سمجھ کر روزہ افطار کر لیا، لیکن بعد میں بادل چھٹ گئے اور سورج نظر آ گیا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب لوگوں نے روزہ افطار کیا تھا، سورج دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا، ہم نے اس روزے کو قضا ادا کریں گے، ہم اس کو قضا ادا کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، واللہ ہم قضا ادا نہیں کریں گے، ہم نے بھول کر روزہ افطار کر کے کوئی غلطی نہیں کی۔ حافظ ابن حجر نے اس کو فتح الباری میں نقل کیا ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ وہ امور جن سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا ہے۔ چلیے، بھول چک کر کھانے اور پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، نہ ہی مکروہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بھول کر کھا لے یا پی لے تو اپنا روزہ پورا کرے، کیونکہ اللہ نے اسے کھلایا ہے۔ بخاری کی روایت ہے۔ مسواک کرنے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو روزے کی حالت میں اتنی مرتبہ مسواک کرتے ہوئے دیکھا کہ گن نہیں سکتا۔ بخاری نے اسے روایت کیا ہے۔ گرمی کی شدت سے روزے دار سر میں پانی بہا سکتا ہے، اس سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے ایک صحابی ہے،
اصحابی نے کہا میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزے میں گرمی کی وجہ سے سر پر پانی بہا رہے تھے۔ ابو داؤد نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں مزی خارج ہو یا احتلام ہو جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، یعنی کسی کو اگر مزی منی جو ہے سیکریٹ ہو جائے، نکل جائے اور روزے کی حالت میں، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرماتے ہیں کہ روزہ کسی چیز کے جسم میں داخل ہونے سے ٹوٹتا ہے، جسم کے خارج ہونے سے نہیں ٹوٹتا۔ لیکن یہ خود بخود جس کا خارج ہوا ہے اس کے تعلق سے بات چل رہی ہے۔ نیند میں یا کسی اور وجہ سے جو اس کا منی خارج ہو جائے، سپرم اس کا جو ہے آؤٹ ہو جائے، سیکریٹ ہو جائے، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹتا، بس وہ غسل کر لے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ سر میں تیل لگانے، کنگھی کرنے یا آنکھوں میں سرما لگانے سے روزہ مکروہ نہیں ہوتا۔ ہنڈی کا ذائقہ چکھ کر تھوکنے سے جو ہے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور کسی وجہ سے گلے میں جو یعنی حلق میں مکھی وغیرہ چلے جائے تو بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ روزے دار گرمی کی شدت میں کپڑا پانی میں تر کر کے بدن پر رکھ سکتا ہے، اپنے جسم کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے وہ گیلا کپڑا اپنے سر پر یا جسم پر رکھ سکتا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی روزہ دار ہو تو اسے تیل کنگھی کر لینا چاہیے۔ یہ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں روزے دار کے لیے ناک میں دوا ڈال لینے میں کوئی حرج نہیں جو ہے سمجھتا، بشرط یہ کہ حلق تک نہ پہنچے۔ نیز روزے دار سرما لگا سکتا ہے، ناک میں دوا ڈال سکتے ہیں لیکن حلق میں نہیں پہنچنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ اور قتادہ رضی اللہ عنہ سے حضرت عطا رحمۃ اللہ علیہ قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں، نہیں، حضرت عطا اور حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ نے کہا روزے دار اپنا تھوک نگل سکتا ہے، مطلب اس کا تھوک اگر اندر چلا جائے تو اس سے کوئی حرج نہیں ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اگر مکھی روزے دار کے حلق میں چلی جائے تو کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روزے کی حالت میں کپڑا تر کیا اور اپنے جسم پر ڈالا، یعنی گیلا کپڑا کیا اپنے جسم پر ڈال دیا، مطلب یہ سنت صحابہ سے ثابت ہے، اللہ کے رسول سے بھی سر پر پانی ڈالنا ثابت ہے گرمی کی شدت کی وجہ سے۔ اگر کسی پر غسل فرض تھا لیکن دیر سے اٹھا تو وہ پہلے روزہ رکھ کر بعد میں غسل کر لے، مطلب کوئی شخص سحری کے لیے اٹھا ہے اور اسے احتلام ہو گیا ہے، طہارت ٹوٹ چکی ہے، تو وہ پہلے سحری کر لے، وقت کی کمی کی وجہ سے پہلے وہ سحری کر لے، اس کے بعد وہ غسل کرے، اور البتہ پھر وہ کیا کرے گا، پھر کھانا سحری ہونے کے بعد غسل کر لے گا فجر کی نماز کے لیے۔ چلیے، حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ میں اور میرے والد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احتلام کے سبب سے نہیں بلکہ جماع کے سبب سے حالت جنابت میں صبح کرتے اور غسل کیے بغیر روزہ رکھتے، بعد میں نماز فجر سے پہلے غسل فرماتے۔ پھر ہم دونوں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئے اور انہوں نے بھی یہی بات کہی۔ اسے بخاری نے روایت کیا کہ اللہ کے رسول جب اپنی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرتے یعنی صحبت کرتے تو صبح اٹھنے کے بعد سحری کر لیتے، پھر غسل کرتے اور پھر فجر کی نماز کے لیے جاتے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ روزے کی حالت میں بیوی کو بوسہ لینا جائز ہے بشرط یہ کہ جذبات پر قابو ہو، مطلب ایک انسان اپنی بیوی کو جو ہے بوسہ لے سکتا ہے، کس کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ کہ وہ اس سے آگے نہ بڑھے۔ گرمی کی شدت سے روزے دار غسل یا کلی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا تھا، نوجوان، اس نے روزے کی حالت میں بیوی سے بوسہ لینے کی اجازت مانگی تو آپ نے نہیں دی، لیکن ایک بوڑھا آیا تو اس کو اجازت دی۔ اب اس فرق آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ایک انسان اگر اپنی خواہشات پر کنٹرول کر سکتا ہے، وہ ایسی عمر میں ہے یا اس کو اپنے آپ پر اتنا بھروسہ ہے جس سے اس کا روزہ ضائع نہ ہو، تو وہ یہ عمل کر سکتا ہے۔ روزے میں پچھنے لگوانا جائز ہے، یعنی جو ایکوپنکچر کی جو ایک قسم ہے جس میں کپنگ کس کو کہا جاتا ہے، کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچھنے لگوائے۔ کپنگ جو ہوتا ہے جس میں جسم کے الگ حصوں سے ایک
خاص ٹیکنیک سے خون کو باہر نکالا جاتا ہے، تو اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس میں وضاحت ہے علاج کے طور پر سوئی، بلیڈ یا کوئی چیز جو ہے خون نکالنے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں ایک چیز ہم ایڈ کرتے ہوئے چلتے ہیں کہ دوائیں جو ہوتی ہے آپ اورل کوئی چیز روزے کی حالت میں نہیں لے سکتے۔ انجیکشن آپ لے سکتے ہیں بیماری کا، طاقت کا، انرجی کا انجیکشن آپ نہیں لے سکتے، نہ ہی سلائن چڑھوا سکتے ہیں۔ اگر حالت ایسی ہے کہ سلائن لگانا ضروری ہے یا اس انجیکشن کو دینا ضروری ہے تو آپ روزہ ترک کریں، یعنی چھوڑ دیں، بعد میں قضا کریں۔ اب آگے بڑھتے ہیں، وہ امور جو روزے کی حالت میں ناجائز ہے، نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ غیبت کرنا، جھوٹ بولنا، گالی دینا، لڑائی جھگڑا کرنا روزے کی حالت میں ناجائز ہے، لیکن لوگ اس سے بھی باز نہیں آتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولے، اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، تو اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے روزہ رکھنے کی، اس کے خالی پیٹ رہنے کی، کھانا پینا ترک کرنے کی۔ کیا ہے حدیث؟ جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ بولنا نہ چھوڑے تو اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، اس کو کوئی اجر نہیں ہے۔ مطلب بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، شیلڈ ہے، لہٰذا جب کوئی روزہ رکھے تو فحش بات، گندی باتیں نہ کرے، بیہودہ پن نہ دکھائے۔ اگر کوئی دوسرا شخص روزے دار سے گالی گلوچ کرے تو جھگڑا کرے تو روزے دار کہہ دے، میں بھائی روزے سے ہوں، میں نے روزہ رکھا ہے، مطلب میں تمہاری باتوں کا جواب نہیں دوں گا۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ جو روزے دار اپنی شہوت پر قابو نہ رکھتا ہو، اسے اپنی بیوی کا بوسہ لینا، اس کے قریب رہنا، بغلگیر ہونا، یہ جائز نہیں ہے، جو میں پہلے مسئلہ اوپر بیان کر چکا ہوں۔ روزے کی حالت میں کلی کرتے وقت ناک میں اس طرح پانی نہ ڈالنا چاہیے کہ وہ حلق تک پہنچ جائے، یہ جائز نہیں ہے۔ عام حالت میں آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو کرتے تو ناک میں پانی پوری اوپر تک چڑھاتے ہیں، جو سخت حصہ ہے وہاں تک چڑھاتے ہیں، نرم حصے تک، اوپر تک۔ لیکن روزے کی حالت میں آپ تھوڑا سا جو ہے پانی کو ناک میں چڑھاتے، زیادہ اوپر نہ چڑھاتے تاکہ وہ جو حلق میں داخل نہ ہو جائے۔ اس کے تعلق سے بھی حدیثیں یہاں پر موجود ہیں۔ روزے کی حالت میں بیہودہ اور فحش اور جہالت کے کام یا گفتگو کرنا منع ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، بلکہ فحش، گندا، غلط باتوں سے رکنا، غلط بیہودہ باتوں سے رکنے کا نام ہے۔ لہٰذا اگر روزے دار سے کوئی گالی گلوچ کرے یا جہالت کرے تو وہ کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں۔ اسے ابن خزیمہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ روایت کرتے ہیں کہ روزے کی حالت میں کسی کو گالی نہ دو، اگر کوئی دوسرا تمہیں گالی دے تو اسے کہہ دو میں روزے سے ہوں، اگر کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ۔ یہ غصہ کنٹرول کرنے کی ایک ٹیکنیک ہے جو دوسری احادیث میں بھی آتی ہیں، کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے تو لیٹ جاؤ، ٹھیک ہے۔ روزے کی حالت میں نہ ہو تو پانی پی لو۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ اب ہم دیکھ رہے ہیں روزے کو فاسد کرنے یا توڑنے والی چیزیں جو روزہ توڑ دیتی ہے، فاسد کر دیتی ہے۔ روزے کے دوران جماع کرنا روزے کو باطل بنا دیتا ہے، یعنی میاں بیوی کا ایک دوسرے سے تعلق قائم کرنا، انٹرکرس کرنا، یہ روزے کو توڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ روزے کا کفارہ ایک غلام آزاد کرنا ہے یا 2 ماہ کے مسلسل روزہ رکھنا ہے یا 60 محتاجوں کو کھانا کھلانا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ بیٹھے تھے، ایک صحابی آئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ میں ہلاک ہو گیا، نقصان میں پڑ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کہا میں روزے کی حالت میں بیوی سے صحبت کر بیٹھا، انٹرکرس کر چکا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا تو ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس روزے کا بدلہ یہ ہے، کفارہ، ایک غلام آزاد کر سکتا ہے؟ اس نے کہا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ اس کے پاس غلام نہیں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دریافت کیا کیا تو 2 ماہ کے مسلسل روزے رکھ سکتا ہے؟ 2 منتھ کے روزے رکھنا ہے؟ کوئی جان بوجھ کر اس طرح سے یہ کام کر دے اور روزہ توڑ دے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلب اس میں اتنی طاقت نہیں تھی۔ پھر پوچھا کیا 60 مسکین کو کھانا کھلا سکتا ہے؟ 60 ضرورت مندوں کو کھانا کھلانا ہے اس کے بدلے؟ اس نے عرض کیا نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا بیٹھ جاؤ۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، مطلب وہ بہت غریب آدمی تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھوڑی دیر تک وہ بیٹھے رہا۔ ہم ابھی اسی حالت میں بیٹھے تھے کہ ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کھجوروں کا عراق لایا گیا، ایک آدمی نے ایک ٹوکری میں کھجورے لا کر دے دیا، ایک بڑا ٹوکرا تھا، اس کو عرق کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسئلہ پوچھنے والا کہاں ہے جس کا وہ روزہ ٹوٹ گیا تھا، وہ آدمی کہاں گیا؟ اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کھجورے لے جاؤ اور صدقہ کر دے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو صدقہ کروں؟ کہا کہ جو سب سے زیادہ اس شہر میں محتاج ضرورت مند انسان ہے۔ تو اس نے کہا واللہ مدینے کی ساری آبادی میں میرے گھر سے زیادہ کوئی محتاج نہیں ہے، سب سے زیادہ ضرورت مند میں سب سے غریب ہے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور آپ ہنس دیے اور آپ نے کہا تو ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا جاؤ اپنے گھر والوں کو اسے کھلا دو۔ بخاری اور مسلم نے اس کو روایت کیا۔ دیکھیے کتنی اسلام کتنا آسان مذہب ہے، ظلم اور زیادتی نہیں کرتا۔ آدمی نے گناہ کیا، غلطی اس سے ہوئی، کیا کیا وہ کر سکتا تھا، اس کو آپشن دیے گئے کفارے کے تحت، وہ ساری چیزیں وہ نہیں کر سکتا تھا، لیکن جو شخص کر سکتا ہے اس کے لیے لازم ہے، ورنہ وہ گنہگار ہو جائے گا۔ تو وہ نہیں کر سکتا تھا، تو الٹا جو صدقے آئے تھے اس کو دے دیے گئے، اور اس نے جو ہے اپنے ہی ساتھ اس کو لے کر گیا کیونکہ وہ ایک غریب انسان تھا۔ لیکن کفارہ کیا ہوتا ہے؟ اس طرح کا جو اپنی میاں بیوی ہم بستری کر لے اور روزہ ٹوٹ جائے تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ ایک غلام آزاد کرانا، وہ نہیں کر سکتے تو 60 روزے رکھنا ہے، وہ نہیں کر سکتے تو کم سے کم 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ چلیے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ قصداً قے کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، معاف کیجیے گا، قصداً قے کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو جان بوجھ کر انگلیاں ڈال کر قے کرے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اس پر قضا واجب ہے۔ خود بخود قے آنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس روزے دار کو خود بخود قے آئے اس پر کوئی قضا نہیں، البتہ جو روزہ دار قصداً قے کر دے وہ قضا کرے۔ ابو داؤد نے اسے روایت کیا ہے۔ حیض یا نفاس شروع ہونے سے عورت کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ جو مینسٹریشن سائیکل ہوتی ہے، ایم سی پیریڈ جو ہوتا ہے عورتوں کا، اگر روزہ رکھا ہے اور وہ شروع ہو گیا تو ان کا روزہ وہ ٹوٹ چکا ہے، وہ اس کو قضا میں کاؤنٹ کریں گے، اب اگلی بار اس کو وہ قضا کرے گی۔ یہ اس طرح کی جو ہے روایتیں پہلے گزر چکی ہیں۔ تو یہ چند مسائل تھے جو روزوں کے تعلق سے تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اس طرح نفلی روزے کے تعلق سے اور اس سے ریلیٹڈ جو احکامات ہیں انشاءاللہ تعالی ہم جو ہے اس کو جو ہے نیکسٹ لیکچر میں کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔